بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل انڈیا اور پاکستان کے حالات خراب چل رہے ہیں اور دونوں طرف جنگ کا ایک ماحول قائم کیا جا رہا ہے، دھمکیاں چل رہی ہیں اور اس قسم کے معاملات۔ انشاءاللہ جنگ تو نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کے فضل سے اتنی جرت نہیں ہے انڈیا کی، بھارت کی، کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹکرا سکے۔ پاکستان کی پاور، جو دنیاوی پاور ہے، اس کو یہ لوگ جانتے ہیں، اور غیبی اور روحانی اور خدائی پاور وہ تو الحمدللہ ہے ہی پاکستان کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پہ معاملات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو۔ پاکستان کے اندر جو رہتے ہیں قادیانی مرزائی، اسی دھرتی کے اوپر، اسی ملت پاک کے اوپر جو پیدا ہو گئے، اسی ملک کا کھاتے ہیں جو قادیانی مرزائی، اور یہی قادیانی مرزائی جب دوسرے ملکوں کے اندر جاتے ہیں تو پوری دنیا کے قادیانی مرزائی جو ہے نا، وہ پھر پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور طرح طرح کے پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ حال ہی میں جب یہ حالات خراب ہوئے ہیں تو قادیانیوں کا، مرزائیوں کا جو خلیفہ ہے مرزا مسرور، اس کا ایک لیکچر آیا ہے سامنے، اور وہ لیکچر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ انتہائی توجہ سے سنیے گا، آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے خوش ہو رہا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میرا نام اسامہ ہے اور میرا سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک میں بہتری آئے گی کہ نہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ بہتری آ جائے، اگر تو یہی حالات رہتے ہیں قائم اور اسی طرح مولویوں کے ہاتھ میں رہتا ہے سب کچھ، تو تم بھول جاؤ اس بات کو کہ عمران خان یا طاہر القادری کو انقلاب لے آئیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ بڑے لوگ خط دیتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ بس وہ آسمانوں پر اڑ رہا ہے، وہ بھی کوئی نہیں اڑ رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بہتری لانی ہوگی تو احمدیوں کی دعاؤں سے آئیں گی، اور احمدی کس حد تک دعائیں کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک، اور وہ اچانک آئے گی بہتری، آثار اچانک شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں پہلے نظر آتا ہو تو اس کے اوپر نظر ہو جائے کہ یہ فلاں شخص بہتری لے آئے گا، کوئی نہیں، کوئی فلاں شخص بہترین آئے گا جس کا تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ بہتری لانے والا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے لانی ہے بہتری، کس طرح لانی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اسی طرح ملک ختم ہو رہا ہے، ختم ہو جائے گا۔ مولویوں کے ہاتھوں سے نکلے گا تو بہتری آئے گی، اگر مولوی سے ڈرتے رہے لوگ تو کبھی نہیں آئے گی۔ ہمارے اتنے مقدمے ہوتے ہیں جب بھی ہم انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں یا افسروں کو کہتے ہیں کہ یہ مولوی، تو کہتے ہیں جی ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر مولوی قابض ہو گئے ہیں۔ اگر مولوی حکومت کر رہے ہیں تو پھر کوئی بہتری نہیں آ سکتی، پھر تباہی آ سکتی ہے۔ تباہی کس طرح آئے گی؟ تباہی تو آ رہی ہے، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں نا۔ پھر بھی ہر ایک یہی کہتا ہے کہ وہ اب اس کے باوجود کہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر رہے ہیں۔ جلسہ ہوتا ہے ختم نبوت کا، تو وہاں ایک مولانا منظور چنوٹی کا ایک کال تھا، اس کو بڑا بینر بنا کے نا، ہم تو لگاتے ہیں نا بینر لا فار آل ہیٹر فار نان کا، تو اس نے بڑا بینر بنا کے لگایا ہوا ہے کہ اگر سمندر میں دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں نا تو سمجھ لو کہ یہ قادیانیوں کی سازش ہے۔ اصل میں معاملات یہ ہیں، یہاں پہ ہمارے دوستوں کو علم نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانی مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک دن تباہ و برباد ہو جانا ہے، اس نے ملیا میٹ ہو جانا ہے، تو جب پاکستان کے اندر کچھ نہیں رہے گا تو ہم کیا کریں گے؟ قادیان کے اندر اپنے مردوں کو لے جا کے وہاں دفنائیں گے۔ یہ لوگ جو مرتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر تو یہ دفناتے ہیں ربوا کے اندر، جس کو چناب نگر کہتے ہیں،
وہاں پر یہ ایمانتاً اپنے مردوں کو، قادیانیوں کو، مرزائیوں کو یہ دفناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب پاکستان یہ ٹوٹ جائے گا تو اس وقت پھر ہم اپنے مردوں کو یہاں سے اٹھائیں گے، نکالیں گے، ان کی قبریں کھودیں گے اور قادیان لے جائیں گے، قادیان کے اندر ہم جو ہماری جنت ہے، بہشتی مقبرہ ہے، وہاں پہ جا کے اس کو دفنائیں گے۔ تو یہ قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ اور نظریہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر ایک وہ گلی محلے کے اندر چھوٹا سا پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے تو قادیانی مرزائی اتنے خوش ہوتے ہیں اور جگت بازی کریں گے سوشل میڈیا پہ آ کے، وہ ہو دیکھو جی دیکھو پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، مر گئے، کھپ گئے، رڑ گئے، قتل و غارت گری ہو گئی۔ دیکھا اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں 1974 کے اندر کافر ڈکلیئر کیا تھا نا، تو یہ تمہیں سزا مل رہی ہے اس کی، یہ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہ ہمیں تم کافر قرار دیتے تو نہ تمہارے اوپر یہ مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹتی۔ تو پاکستان کے اندر کچھ بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ سارا ملبہ ڈال دیں گے جناب اسی کے اوپر کہ تم نے میں 1974 کے اندر جو نان مسلم ڈکلیئر کیوں کیے، وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو ہوا، بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا، وہ کہتے ہیں یہ اصل میں ہوا اس وجہ سے تھا، یہ لوگ تھے سرفرست، ان لوگوں نے جو ہے نا وہ ہمیں قادیانی اور کافر ڈکلیئر کر دیا، تو اس وجہ سے یہ دیکھیں ان کی موتیں کیسی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے قادیانی مرزائیوں کی حقیقت اور ان کا چہرہ، اور قادیانی ہمارے سگے نہیں ہیں۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری فوج کے اندر، پاک فوج کے اندر، اول تو یہ قادیانی مرزائی نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں، اور اگر کہیں پہ ہیں تو ہماری فوج کو، ہمارے جو ایجنسیز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ چن چن کے ان لوگوں کو نکال دیں۔ یقین جانے جب جنگ ہوگی، یا ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ لوگوں کے سیکرٹ جو ہے نا یہ بھارت کو پہنچا رہے ہوں، یہ بھارت تک آپ کے سیکرٹ جو ہیں، اندر کی باتیں جو ہے نا یہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت جاسوس لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے سگے نہیں ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ اللہ پاک ان کے شر سے بچائے، محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہماری آرمی، پاکستان کی آرمی زندہ باد، ہمارا دل، ہماری جان ہماری پاکستان کی آرمی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ابھی جو معاملات ہوئے ہیں، دل کرتا ہے میں ایک ایک فوجی کے پاؤں چوموں، ان کے ہاتھ چوموں، اتنا پیار آ رہا تھا ان کے اوپر، اتنا پیار۔ ہمارا فخر ہے، ہمارا جنون ہے، یہ ہماری فورسز، ہماری جتنی فورسز ہیں، ہمارا جنون ہے، ہمارا فخر ہے۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اتنی سردی ہے، ابھی سردی کا ماحول ہے، ہم تو گرم نرم بستروں کے اندر لیٹے ہیں، اور یہ ہماری فوجیں جو ہے نا بارڈر کے اوپر ہماری قوم کی محافظ ہیں، ہماری جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو حوصلوں کو بلند کرے۔ ہماری تمام تر دعائیں ان کے ساتھ، تمام تر دعائیں ان کے ساتھ۔ ہمارے چیف آف آرمی کو اللہ سلامت رکھے، زندہ باد، ایسے ہی دبا کے رکھیں۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، پاکستان بھر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ قادیانی مرزائیوں کو تھوڑا سا اپنے سے دور رکھیں، یہ پاکستان کے سگے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جناب، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔